ناظرین محترم، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے ہم کو ایسے نبی عطا فرمائے جو کہ تمام نبیوں کے سردار ہیں، اور ان کے ذریعے سے ہم پر اپنے بے شمار خاص کرم عطا فرمائے، اور قیامت کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہی سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی، اور جس قدر یہ امت گناہ گار ہے اور اسی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص نعمتیں صرف اسی امت پر اتریں گی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 100 نعمتوں میں سے 99 رحمتیں اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے خاص کر رکھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بڑے بڑے گناہ گاروں کو اپنی ان 99 رحمتوں کے ذریعے سے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے سے معاف فرما دیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا کلام قرآن مجید عطا فرمایا جو کہ تمام کلاموں کا جامع ہے، اور جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو بیان فرما دیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کلام کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور ہر خشک اور تر چیز کا بیان اس قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ کائنات کے آغاز سے اور کائنات کی ابتدا سے انتہا تک تمام انسانوں کے خیالات، ہر چیز کا بیان اس کلام پاک کے اندر موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کو ایسی طاقت عطا فرمائی کہ کوئی اس کی مثل کائنات میں سے کلام نہیں کر سکتا، اور اس کے اندر ایک ایسی طاقت ہے جو مومنوں کے لیے باعث راحت اور رحمت کا سبب ہے، اور مریضوں کے لیے شفا ہے، اور مردہ دلوں کے لیے زندگی کا باعث ہے۔ چنانچہ روایات کے اندر آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے کہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اور اس نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، میں انتہائی بیمار ہوں، آپ مجھے دم فرما دیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس وقت ایک صحابی موجود تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ تم اسے دم کر دو۔ جیسے ہی اسے دم کیا تو وہ ایسے ٹھیک ہو گیا جیسے کوئی جانور کسی رسی کے ساتھ باندھا گیا ہو، اور اس رسی کو پھر کھول دیا جائے تو وہ آزاد ہو جائے۔ جس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم امت کے لیے اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آخر تم نے کیا پڑھ کر اس کو دم کیا ہے جو ایک لمحے کے اندر بالکل ٹھیک ہو گیا؟ تو اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، میں نے قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ افا حسبتم انما خلقناکم یہاں سے لے کر آخر تک تلاوت کی، اور اس کو پڑھ کر میں نے اس کو پھونک مار دی، جس کی وجہ سے یہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ پیارے دوستو، اتنا سننا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم یہ آیات بہت شان والی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو بہت زیادہ طاقت عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ اگر کوئی صاحب ایمان پورے یقین سے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہو تو وہ اس سورہ مبارکہ کی ان آیات کو پڑھ کر اگر پہاڑوں کو بھی حکم دے کہ اپنے رستے سے ہٹ جاؤ تو وہ پہاڑ بھی اپنے رستے سے ہٹ جائیں گے۔ پیارے ناظرین، یہ بات یاد رکھیں کہ یوں تو پورا قرآن مجید ہی شان و عظمت والا ہے، لیکن قرآن پاک میں کچھ مخصوص صورتیں ایسی بھی ہیں کہ جن کو بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے، اور انہی صورتوں میں سے ایک سورہ ملک بھی ہے۔ چنانچہ اس سورہ مبارکہ کے برابر عذاب قبر سے بچانے والی اور کوئی چیز نہیں، اور اگر اس کے پڑھنے والے کے پاس عذاب کے فرشتے آنا چاہیں تو یہ ان کو روکتی ہے، اور اگر وہ دوسری طرف سے آنا چاہیں تو ادھر سے بھی حائل ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کے پاس نہ آؤ، یہ مجھے پڑھا کرتا تھا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ہم اس کے حکم سے آئے ہیں جس کا تو کلام ہے، تو یہ کہتی ہے کہ ٹھہر جاؤ کہ جب تک میں واپس نہ آ جاؤں تم اس کے پاس نہ آنا، اور بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر اپنے پڑھنے والے کی مغفرت کے لیے ایسا جھگڑا کرتی ہے کہ مخلوق میں سے ایسا جھگڑا کرنے کی طاقت کسی میں نہیں ہوتی۔ انتہا یہ کہ اگر مغفرت کے اندر تاخیر ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عرض کرتی ہے کہ وہ مجھے پڑھا کرتا تھا، لہٰذا تو اسے بخش دے، اور اگر تو اسے نہیں بخشے گا تو مجھے اپنے کلام پاک سے نکال دے، یعنی کہ قرآن مجید سے نکال دے، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو بخش دیتا ہے۔ تو پھر یہ فوراً جنت میں جاتی ہے،
اور وہاں سے ریشمی لباس، آرام دہ تکیے، پھول اور خوشبوئیں لے کر قبر میں آتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے آنے میں دیر ہو گئی، تو گھبرایا تو نہیں تھا؟ اور پھر بچھونے بچھاتی ہے، تکیہ لگاتی ہے اور فرشتے بحکم رب تعالی واپس چلے جاتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور تعالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک قرآن مجید میں 30 آیتوں پر مشتمل ایک سورت ہے جو اپنے قاری یعنی پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرتی ہے اور یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور یہ سورت سورہ ملک ہے۔ اور حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول تعالیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم میں ایک سورت ہے جو اپنے قاری کے بارے میں جھگڑا کرے گی اور یہاں تک کہ اسے جنت کے اندر داخل کرا دے گی، اور یہی سورہ ملک ہے۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بندہ جب قبر میں جائے گا تو عذاب اس کے قدموں کی جانب سے آئے گا، تو اس کے قدم کہیں گے کہ میری طرف تیرا کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ اور پھر عذاب اگر اس کے سینے یا پیٹ کی طرف سے آئے گا تو وہ کہے گا کہ میری طرف تمہارا کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ اور پھر عذاب اگر اس کے سر کی طرف سے آئے گا تو پھر سر کہے گا کہ تمہارے لیے میری طرف کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ تو یہ سورت عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ حضرت عباس ابن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قبر پر اپنا خیمہ لگایا، مگر انہیں علم نہ تھا کہ یہاں پر قبر ہے، مگر بعد میں جب پتہ چلا کہ وہاں کسی شخص کی قبر ہے جو سورہ ملک پڑھ رہا ہے اور اس نے پوری سورہ ختم کی، وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ایک قبر پر خیمہ تان لیا، مگر مجھے معلوم نہ تھا کہ وہاں پر قبر ہے، مگر وہاں پر کسی ایسے شخص کی قبر ہے جو روزانہ سورہ ملک پڑھتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہی روکنے والی ہے، یہی نجات دلانے والی ہے، جس نے اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ میری خواہش ہے کہ سورہ ملک ہر مومن کے دل میں ہو۔ ناظرین محترم، اس کے علاوہ بھی اس سورہ مبارکہ کے بے شمار فضائل ہیں، چنانچہ پورے مہینے کے اندر ہر قسم کی تکلیف پریشانیوں کی حفاظت کے لیے بزرگان دین نے یہ بیان کیا ہے کہ چاند کو دیکھ کر اس سورہ کو پڑھنے والا انشاءاللہ مہینے کے 30 دنوں تک سختیوں سے محفوظ رہے گا، اور اگر آسمان بھی زمین پر گر جائے تب بھی اس کی 30 آیتیں اس کے 30 دنوں کی محافظ ہوں گی اور اس پر کوئی بھی عذاب نازل نہیں ہو سکتا۔ جبکہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ یہ سورت قبر کے اندر ایک انتہائی حسین حور کا روپ اختیار کرتی ہے اور پھر اپنے پڑھنے والے کی پیشانی کو بوسہ دے کر کہتی ہے کہ اے پیشانی، اے تجھ پر قربان کہ تو نے مجھے یاد کیا، اور پھر وہ پڑھنے والے کے ہونٹوں کو بوسہ دیتی ہے، کہتی ہے کہ اے لبان مبارک کہ تم کس محبت سے میری تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد وہ سورہ ملک کی حور انسان کے پاؤں کو بوسہ دیتی ہے، کہتی ہے کہ تمہیں مبارک ہو اور میں تم پر قربان کہ تم ان قدموں پر کھڑا ہو کر میری تلاوت کیا کرتا تھا۔ پیارے دوستوں، ان تمام تر روایات سے پتہ چلا سورہ ملک قرآن مجید کی ایک ایسی سورت ہے جو قبر کے اندر ایک انتہائی حسین و جمیل حور کا روپ اختیار کر لیتی ہے، انسان کو عذاب قبر سے بچانے کے لیے عذاب سے جھگڑا کرتی ہے کہ اس کے ہونٹ، اس کی پیشانی اور اس کے قدموں کو چومتی ہے اور اس سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، یہاں تک کہ وہ اس کے لیے جنت کے اندر جا کر تمام آرام دہ چیزیں، تکیے، پھول اور بچھونے لے کر آتی ہے۔ اور یہی سورہ ملک کی حور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اس شخص کی حفاظت اور نجات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جھگڑا بھی کرتی ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ملک کی اس خوبصورت حور کے صدقے اس شخص کی مغفرت فرما کر اسے جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر رات سورہ ملک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔